السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر محمد احمد عثمان اور میں اس وقت جنانی پارک لاہور میں موجود ہوں۔ آپ میرے سامنے ایک پرندہ دیکھ سکتے ہیں جس کو انگلش میں یوریشین کارنر ڈوو کہا جاتا ہے۔ زولوجی کا نام اسٹریپٹوپینیا ڈیکاکوٹا ہے اور اس کو اردو میں عام طور پہ فاختہ کہا جاتا ہے۔ اس کے پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کی بات اگر ہم کریں تو یہ پاکستان کا ایک کافی کامن پرندہ ہے۔ یہ ہمارے پنجاب میں بھی پایا جاتا ہے، سندھ میں بھی پایا جاتا ہے، بلوچستان میں بھی پایا جاتا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایکولوجیکل رول کی بات کریں کہ انوائرمنٹ میں اس کا رول کیا ہے تو یہ ایک بڑا خاص پرندہ ہے، کیونکہ جتنے بھی پودوں کے جو بیج ہیں، چاول کے بیج ہیں، فصلوں کے بیج ہیں، ان سب کو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتا ہے۔ اور پھر جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور پھر جب وہاں پہ یہ اس کو خارج کرتا ہے یا آسان لفظوں میں جب یہ واش روم کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بیج نکل آتے ہیں، پھل وغیرہ کھاتا ہے، فصلیں کھاتا ہے، اس طرح کی چیز وغیرہ کھاتا ہے تو اس سے جب یہ نکلتے ہیں تو اس سے الگ الگ جگہوں پہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ الگ الگ جگہ پہ پودے اس طرح اگتے ہیں۔ تو یہ پودوں کے لیے بہت مفید جانور ہے، ان کو یہ بہت زیادہ بڑھاتا ہے ان کی پاپولیشن کو۔ تو اگر اس کی اکانومک امپورٹنس کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح آتی ہے کہ یہ اس طرح مختلف پودوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، درختوں کو، ان سب کے بیجوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کیونکہ کلین رہتا ہے، صاف رہتا ہے، پودوں کی پلانٹیشن نیچرلی ہوتی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا اکانومک امپورٹنس ہے۔ یہ ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ جانور ہے ہمارے ایکو سسٹم کا، لیکن اس کو اکثر جو کسان حضرات ہیں وہ مار دیتے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فصلیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی ان چیزوں پہ لگائی ہے، بیجوں پہ، تو اس سے فصلوں کو کیونکہ نقصان ہوتا ہے کسانوں کی تو کسان اس کو اکثر مار دیتے ہیں۔ اور اگر اس کی یہ ایک بہت زیادہ پاکستان میں اس کی پاپولیشن کو تھریٹ ہے، اسپیشلی پنجاب میں اس کا پاپولیشن بہت ڈکلائن پہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ اپنی نیسٹنگ کے لیے، بریڈنگ کے لیے اونچے اونچے درختوں کو استعمال کرتا ہے، ان پہ اپنے نیسٹ بناتے ہیں، ان میں یہ رہتا ہے، ان میں اپنے گھر بناتا ہے، آشیانے بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، تو اس کا پورا گزارا درختوں پہ، اونچے اونچے درختوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کسان حضرات ہیں وہ تو ماشاءاللہ ایک درخت نہیں اپنے کھیتوں میں برداشت کرتے، جس کی وجہ سے یہ پرندہ اپنا گھر کھو بیٹھتا ہے اور اس کو یہاں پہ درختوں کی شدید کمی کی وجہ سے اپنا گھونسلہ بنانے کی، گھر بنانے کی، رہنے کی، سٹے کرنے کی جگہ کوئی نہیں ملتی، اور یہ اس طرح بے گھر ہو جاتا ہے اور دوسرے پریڈیٹرز کا شکار بن جاتا ہے۔ اس کے نیچرل پریڈیٹرز میں بہت جو ریپٹرز ہیں یا برڈز آف پرے یا شکاری پرندے جو ہیں وہ ہیں اس کے نیچرل پریڈیٹرز، یہ اس کا شکار کرتے ہیں، ان سے یہ بچ نہیں پاتا اور ان کا بہت آسانی سے شکار بن جاتا ہے۔ اور پاکستان میں دوسری جگہوں پہ بھی درختوں کی تیزی سے کٹائی، خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں درختوں کی مسلسل کٹائی ہو رہی ہے، درختوں کو لگایا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے یہ پرندہ بہت ڈکلائن پہ جا رہا ہے۔ یہ دوسری سائڈ پہ اڑ کے چلا گیا ہے، تو یہ اس کو بہت مسئلہ ہے۔ لیکن چند ایک پارکس جیسے کہ جنانی پارک جہاں میں موجود ہوں، یہاں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے اور ہزاروں کی تعداد میں درخت موجود ہیں جو اس کو اس کا نیچرل ہوم پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ان کی کنورزیشن کے لیے، وائلڈ لائف کنزرویشن میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے درختوں والے وسیع بہت بڑے لارج پارکس جو ہیں، اس طرح کی جگہیں ہیں، یہ بہت زیادہ ان کے لیے مفید ہیں، ان کو جتنا بچائیں اتنا ضروری ہے، درختوں کی کٹائی کو زیادہ سے زیادہ روکیں۔ یہ ہزاروں جاندار اس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہیں، جیسے کہ یہ ان کا گھر ہے، ان کا گھر مت چھینیں، درختوں کو جتنا ہو سکے بڑھائیں، ان کو بڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس پرندے کو پکڑ کے بیچا بھی جاتا ہے وائلڈ سے، اس کی وجہ سے بھی اس کی پاپولیشن کو خطرہ ہے، اس کو لوگ بہت زیادہ پکڑتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں بنا لائسنس کے اس کو پکڑنا بالکل انلیگل ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کو کسی بریڈنگ فارم سے پرچیز کر سکتے ہیں جو آلریڈی ڈومیسٹیکیٹڈ ہوں، لیکن آپ اس کو اس طرح نہیں پکڑ سکتے۔ پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے لاز کے اکارڈنگ یہ پوری طرح انلیگل ہے، آپ کو اس پہ بہت شدید جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے لیگل طریقے سے اس کو کسی بریڈنگ فارم سے پرچیز کریں اور پھر اس کا لائسنس بنوائیں،
تو پھر آپ اس کو پال سکتے ہیں اگر کوئی اس کو پالنے کا شوقین ہو۔ اس طرح کسی جگہ سے اس کو پکڑ کے پالنا قانوناً جرم ہے، یہ بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے، اس پہ آپ کو بھاری جرمانہ یا فائن ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ جو پاکستان کی وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر وسیم احمد خان، وہ بھی فارسٹ ریکوری کا ایک پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کرے کہ جو لوگ درخت لگا سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگائیں، ان کو پھیلانے میں جتنا ہو سکے اتنا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور تاکہ جتنے ہمارے وائلڈ لائف ہے یہ سب محفوظ رہ سکے، ان کے گھر مت چھینے، درختوں کو بے وجہ نہ کاٹا کریں، ان کو جتنا ہو سکے اتنا بڑھائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ان کو بہت ضرورت ہے درختوں کی۔ پاکستان میں صرف 4.5% ایریا ہی فارسٹڈ ہے، تو 1 لگائیں، 10 لگائیں، 100 لگائیں، مگر درختوں کو ضرور لگائیں تاکہ ان جانوروں کو ان کا گھر مل سکے، ان پرندوں کو، جانوروں کو جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ جتنا ہو سکے اس کو کریں، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں اس مقصد کے اندر دخل نہیں دینی ہے، ورنہ نقصان آخر میں آ کے ہمارا اپنا ہی ہوگا۔ لہٰذا اس میں درختوں کو، جنگلات کو، نیچرل انوائرمنٹ کو جتنا ڈیفینڈ ہو سکے اتنا کریں، اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔